حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھائی لی تھی مسواک کو مار ہی دیتے، 2-4 بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی، اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے، بے قصور تو نہیں مار رہے تھے۔ آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے، وہی جان ہے عبادت کی۔ نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی، اور مارنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن ہاتھ جیسے اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ، کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے، یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اس نبی کا حال ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے؟ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہر آدمی غور کرے، سوچے، نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر۔ ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر آدمی غور کرے، جرجیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ذرا غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ خطیب اٹھاؤ، صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی، سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ میرے پیارے ساتھی، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں شام بھی ہے، ایران بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے، اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتہ چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے ہاں تو عمر کے حساب سے بالغ
पहचाना जाता है ना, 18 साल का हो तब बालिग माना जाता है। इस्लाम में बुलूगत की उम्र 18 साल नहीं है। इस्लाम के अंदर बुलूगत की उम्र यह है कि लड़के को रात में सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त अगर वो नापाक होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका बेटा बालिग हो गया है। और लड़की की बुलूगत इस्लाम के अंदर यह है कि उसको पीरियड शुरू हो जाए तो माना जाएगा कि लड़की बालिग हो गई है। अब उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के अंदर। और हदीस में आया जब लड़का बालिग हो जाए तो शादी करा दो, जब लड़की बालिग हो जाए तो शादी करा दो। और कुरान ने कहा वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो भी गैर शादीशुदा है, समाज और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनका निकाह करा दो। बाप की तो है ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनकी शादी करा दो। क्यों? क्योंकि गैर शादीशुदा लोग फितना फैला सकते हैं, फितना बर्पा कर सकते हैं समाज के अंदर। इसलिए इसी समाज में समाज के लोगों, तुम्हारी बहनें और बेटियां रहती हैं, इसलिए जितने भी गैर शादीशुदा लड़के हैं उनकी शादियां करा दो, और जो लड़कियां गैर शादीशुदा हैं उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि जिस तरह गैर शादीशुदा लड़का फितना है, उसी तरीके से गैर शादीशुदा लड़की भी कभी भी फितना फैला सकती है। इसलिए कहा कि तुम शादियां करा दो गैर शादीशुदा लोगों की, चाहे वो लड़के हो या लड़की। उमर इब्न अब्दुल अजीज के 14 बच्चे उनके सामने बैठे हैं और कोई भी बालिग नहीं है, सब नाबालिग। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं कि मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। अपने उन छोटे छोटे मासूम नाबालिग बच्चों को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। बहुत गर्म है यार। तो मेरे प्यारे साथियों यहां सुनिए, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने करीब करके कहते हैं, मेरे बेटो, अल्लाह की कसम मैं चाहूं अपनी एक कलम से तुम्हें जितनी चाहूं जमीन दे सकता हूं, जायदाद दे सकता हूं, उनका मालिक बना सकता हूं, लेकिन मैंने बैतुल माल से, मुसलमानों के उन मालों में से आज तक एक दिरहम नहीं लिया। इसलिए मैं तुम सबको अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं। मेरे पास अगर कुछ होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह तुम्हें देगा। मैं तुम सबको अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं। 1-2 दिन के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, उनकी मिट्टी हो गई, तजीज़ व तकफीन हो गई। जानते हो 1-2 महीने के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज के इंतकाल के 1-2 महीने के बाद जब तरका तकसीम हुआ, जब तरका, बाप जो छोड़ जाए वो तरका कहलाता है, तो बाप का तरका जब तकसीम हुआ, उसको देखा गया कि उमर इब्न अब्दुल अजीज ने क्या छोड़ा है, बच्चों के हिस्से में क्या क्या आ रहा है। तो आप ताज्जुब करेंगे, एक एक बच्चे के हिस्से में सिर्फ 18 दिरहम आए। 14 बच्चे, एक बच्चे के हिस्से में कितना? 18 दिरहम। और एक दिरहम 4 आने का होता है, एक दिरहम 4 आने का होता है। अब 18 दिरहम के हिसाब से जोड़ लो, 4 आने का 1 रुपया, यानी 4 दिरहम का 1 रुपया, 4 चौक 16 दिरहम का 4 रुपया, और 2 दिरहम का 50 पैसा, यानी एक बच्चे के हिस्से में 4 रुपया 50 पैसा आया है। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तरका छोड़ा था कि 14 बच्चों में तकसीम हो रहा है। जब उनका तरका, तो एक एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, ये उस घर की गुर्बत का हाल है जिस घर का मालिक, मेरे भाइयों, पूरे उन दुरुस पर हुकूमत चला रहा है, और जो अल्लाह से इतना डरने वाला था कि उसने अपने लिए जमीन और जायदाद और बैंक बैलेंस नहीं बनाया, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम यहां तसव्वुर करेंगे, या तो कैरम बोर्ड खेलते वक्त भी जुआ खेला जाता है, मैच भी शर्त के साथ होता है, थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो कलियाचक में चले जाइए, खुलेआम लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपने एक बच्चे के कितना छोड़ा? 18 दिरहम, और उसको हमारे रुपयों में जोड़ा जाए तो 4.5 रुपए। इतना तो आप अपने बच्चों को रोज टॉफी खिला देते होंगे।
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچایا جا رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جب باحیات تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ سنیے میرے بھائیوں، آج چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ سناؤں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی کا نام تھا سلیمان۔ سلیمان کا انتقال ہوا، عشاء کی کافی دیر کے بعد انتقال ہوا۔ عشاء کی نماز تو ویسے ہی لیٹ پڑی جاتی تھی، اب عشاء کے بعد انتقال ہوا، تقریباً 11-12 بج گئے رات کے۔ اب اس کے بعد اسی وقت اعلان بتا دیا گیا کہ ابھی رات ہی میں دفنایا جائے گا۔ ہماری طرح تھوڑی معاملہ تھا کہ آج انتقال ہو اور مٹی کل سکل ہوگی، صبح انتقال ہو تو مٹی رات میں ہوگی، نہیں، انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کو لیٹ مت کرو، جتنا جلدی کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جلد سے جلد اپنے جو مردے ہیں مر جائے تمہارے گھر میں، ان کو جلدی سے جلدی دفن کرو۔ ناصر الدین البانی دنیا کا سب سے بڑا محدث، دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا جانکار، دنیا کا سب سے بڑا حدیثوں کا ماہر ایکسپرٹ، نام کیا ہے؟ ناصر الدین البانی، انتقال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ مت لگانا، مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر دفن کر دینا، چاہے میرے رشتہ داروں میں کوئی آئے یا نہ آ سکے، مجھے 2 گھنٹے سے پہلے دفن کر دینا۔ یہاں تو پوری زندگی لڑتا رہا، انتقال کے وقت فون کر رہا ہے میں آ جاؤں تب دفنانا، پوری زندگی ہنسی مذاق کرتا رہا، اب فون کر کے کہہ رہا میں فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ ارے فلائٹ سے آؤ گے تو باگڈورا اترو گے نا، فلائٹ سے آؤ گے تو کلکتہ اترو گے نا، کلکتہ سے یہاں تک آنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنی دیر تک اس مردے کو آپ اپنے گھر میں کیوں رکھو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہوتا ہے، مان لیجئے 10 بجے نماز ہوتی تھی، 11 بجے رات میں ان کا انتقال ہوا، 3-4 بجے ان کو دفنایا جا رہا ہے، کفن دفن غسل قبر کھودنے میں ٹائم لگا اور رات ہی میں ان کو دفنا دیا گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنے بھائی سلیمان کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہونے لگتی ہے، جلدی سے وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں، اب گھر پہ آئے، بیٹے نے پوچھا، عبد الملک نے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک نے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن دین کی سمجھ دیکھو، بچہ کہہ رہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی تمہارے چچا کی تجہیز و تکفین میں، مٹی دینے میں، نماز میں، غسل میں، کفن میں، قبر میں، رات گزر گئی، تھوڑا سونے جا رہا ہوں۔ فرمایا عبد الملک نے ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں، آپ روزانہ شکایتیں سنتے اور دور کرتے ہیں، ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے چاہیے اور ان کی شکایتیں کریے، دور کریے، ان کی شکایتیں سنیے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو، پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی، سوتا ہوں، اٹھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا، ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے اے ابو جان جائیے سونے، اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا۔ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کانپ جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر، یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر۔ چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، چاند ہو چکا ہے، عید کا
بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے, مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے. کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے. تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی, میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے. ادھر بیوی آ گئی, کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے, آپ پہن لیں گے, لیکن میری بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. ارے بچوں کا دل ہوتا ہے نیا کپڑا اس کو لے دو. کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنے گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں. فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, اگلے مہینے مت لینا. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا, عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ 1 مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو, پہلے دے دو, ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے, ہمیں تنخواہ نہیں دینا. جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ اور عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا. جب عمر ابن عبدالعزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا, انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو. کہا نہیں, آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے. اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراہوں پر, آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں, 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی, جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو, اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے. 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو. او میری بیوی, مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے. پھر قرض نہیں لیا. صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے. یہ امیر المومنین ہے, یہ پریزیڈنٹ ہے, جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو. ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے, ٹربل ہو جائے, 4 گنا ہو جائے. جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے. ہم ذرا سوچیں تو صحیح, یہ سودی کاروبار کرنے والے, سود اور بیاج کھانے والے, ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس سے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ رواہ الترمذی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود, ربا, سود, اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا, ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے, 1 روپیہ بنی 54, اب تو نہیں دکھتی ہے. جس نے سود کا 1 درہم کھایا, درہم ربا, سود کا 1 درہم, یاکلہ الرجل وہو یعلم, جس نے کھایا جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے. اب سود میں بولوں گا بیاج سمجھ لیجیے گا, انٹرسٹ. جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی, یہ جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے. دھوکے سے تو معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا, تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, اس نے کتنا بڑا جرم کیا.
اشد من 36 زنیتن، 6 اور 30، 6 اور 30 کتنے ہوئے؟ 36۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ، چاہے وہ بازارو ہو یا جسم فروش، 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار، اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا نہیں 54 سود کی، یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ مولانا کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ پورے علاقے کے اندر سود بھرمار ہے، اس کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا۔ کتنا مسلمان سود کھاتا ہے؟ میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا تھا قرض کے طور پر، اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا، لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ، تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا۔ کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا، ارے باپ کیا، باپ کے باپ سے بھی لوں گا، تم کو کیا، تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے گا۔ سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی، میں دھس جاتا، ایسی نالائق کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں، سود اور بیاج کے 70 عذاب، 70 گناہ ہیں جہنم میں، اس کی 70 عذاب ہیں، سود اور بیاج کھانے والے کے 70 گناہ۔ سب سے ہلکا کیا ہے؟ ہلکے سے اندازہ لگا لو کہ سب سے بھاری کیا ہوگا۔